وہ ایسے حکمرانوں کو بھیجتا ہے جو ملیا میٹ کرتے ہیں. وہ ہوا سارے ہندوستان کا وہ حال ہے. انہیں کس طرح سے قتل کیے گئے, کس طرح سے بلڈوزر لگائے گئے مسلمانوں کے مکانوں پر اور مسجدوں پر, اور تب بھی ہم مسلمان جو ہم رکھے ہیں. میں بی جے پی کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی عام پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی کسی اور پارٹی سے ملا ہوا ہے. یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم یاد آ جائے. ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں فریبی, بے ایمان, جس دن کو تو ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, رات کو ان کے ساتھ بیٹھیں گے شراب پی. کیسے قوم بنے, کیسے قوم کا مقصد آگے بڑھے, کیسے ہو؟ کبھی سوچا آپ نے کیا کرا؟ ہر طریقے سے دبایا جا رہا ہے. ٹھیکیدار باہر سے, کام کرنے والے باہر سے. ہمارے لوگ اتنے بیکار ہیں کہ وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے. 4 پاور پروجیکٹس آپ کے بن رہے ہیں, کتنے آپ میں سے جو وہاں کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق نہیں ہے؟ اسی لیے بی جے پی کا جنازہ نکلا جہاں رام مندر بنا ہوا ہے. کیا ہوا وہاں؟ ہار گئے. اور جب میں نے انجینئر سے پوچھا آپ کیسے جیتے گا, کہنے جناب حال ہمارا یہ تھا یہاں پہ کہ ہمارے زمینیں لے گئے تھے, ہم آپ کو کمپنسیشن دیں گے, پیسہ دیں گے, اور وہ ہوائی اڈا بنایا. پھر ہماری دکانیں توڑ دی, ہمارے گھر توڑ دیے سڑک بڑی بنانے کے لیے کہ ہم آپ کو اب پیسہ بھی دیں گے اور دوسری جگہ دے گا روزی کما سکتے. اور کام کرنے والے گجرات سے, ٹھیکیدار گجرات سے, انہیں سبق سکھایا. بدری ناتھ جہاں یہ غار کے اندر بیٹھتے رہا, وہاں تک ان نے ہرا. کیوں؟ یہ اگر آج حکومت کر رہے ہیں, یہ مہربانی ہے الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن میں چیف جسٹس ہوتا تھا ہندوستان کا, جج, سب سے بڑا جج ایک ہندوستان کی حکومت کا آدمی ہوتا تھا. ایک جو اپوزیشن کیا کہتے ہیں اردو میں, جو خلاف ہوتے ہیں ان کا ایک نمبر ہوتا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ چیف جسٹس کو باہر نکالا. 2 منسٹر, خود پردھان منتری, ہوم منسٹر اس پہ بیٹھے, اور دوسری طرف سے ایک اپوزیشن کا ہے, وہ کیا کرے گا. پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا تھا اس کا سلیکشن کرتا تھا جو سب سے بڑا سیکرٹری ہے, کیبنٹ سیکرٹری کہتے ہیں اس کو. وہ چنتا تھا دیکھ کر کہ کون سب سے بہترین افسر ہے جو اس میں ہونا چاہیے. مگر وہ بھی اس سے چھین لیا اور اس میں قانون کے وزیر کو بی جے پی کے آدمی کو لگا. کہاں جب تک ہمارا من صاف نہیں ہوگا, جب تک ہم یہ نہیں سوچے کہ بھائی اگر اس کرسی میں بیٹھے ہو تو یہ کرسی تمہارے لیے کانٹوں کا تاج ہے, نہ تمہارے لیے دن ہے, نہ رات ہے, نہ صبح ہے, نہ شام ہے. یہ تمہارے لیے عیش کرنے کی تو کرسی نہیں ہے, لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کرسی. آج دیکھیے تو کتنے ہیں لیکن ہمیں ایم ایل اے بنا, ہمیں الیکشن لڑنا. وہ کیا گیا یہ فیوچر کیا ہے؟ سوال اس بات کا ہے. انسان میں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں میں نے قربانی دینی, مجھے کرسی نہیں چاہیے. اس آدمی کو ڈھونڈیے جو ہماری مشکلات دور کر سکے. میں 90 سے صرف 2 سال کم ہوں, میں اپنے آپ کو پورا نہیں کرتا.
میں دوسرے کو کہتا ہوں یہ بوڑھا ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بوڑھا ہے، کہتا میں جوان ہوں. ایمانداری سے کہتے ہیں سوچ ہونی چاہیے جوانی، بڑھاپے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، تب آپ کر سکتے. لیکن ان پہاڑوں میں آنا کوئی آسان نہیں. یہ تو اللہ کا کرم کیجیے. تو استاد جموں میں آیا تھا اور ایک بکرا لایا یہاں سے میرے لیے رکھا تھا. جب لایا میں نے اس کا شکریہ کیا. اسی وقت میں نے اس کو ذبح کرا. گوشت کھانے والوں میں زیادہ نہیں. میرے گھر میں صرف پاؤ بھر گوشت آتی تھی جب میرے والد وزیر اعظم بھی. اور 8 آدمیوں کو کتنا ملتا پاؤ گوشت؟ جہاں سبزی پہ زیادہ اور دال پہ زیادہ پلا. جب اس نے لایا تو میں نے اس کو ذبح کرا کہ ہمارے وہ بٹھنڈی میں ایک اسکول مدرسہ چلتا ہے، اس میں بچے دور دراز سے آتے ہیں. میں نے وہ سب اس کو بھیجا. میں نے کہا اللہ نے آپ کے لیے بھیجا. اس نے مجھے دعوت کہا صاحب میرے گاؤں میں آئیے، میرے گھر آئیے. پانچویں سب گاؤں تو میں نے کہا کبھی اتنا استعمال کیا. میں نے کہا میں ضرورت ہے. یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے جنہوں نے کیا ہے. میں تو صرف سوچتا تھا مجھے گاؤں جانا، مگر اللہ نے میری ملاقات آپ سے کر دی اور میں نے اپنا پیغام آپ کو سنانا. اور ایک بات یاد رکھیں، مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو وہ مسلمان نہیں، مایوسی ہمارا کام نہیں. جو مایوس ہو گیا وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا. ارے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں. جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں جھکنا. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. میرے سوا کچھ نہیں، نہ کہتا کہتا ہے یا نہیں کہتا. ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ جب جنازہ پڑھتے نہیں پڑھتے اس میں؟ اور کیا دل میں اس کو اتارا ہے؟ ایک صرف لبو ہے. اگر ہم اس سے ڈرتے نا تو ہم ان لوگوں سے نہیں ڈرتے. موت اور حیات اللہ کے پاس ہے. موت اور حیات فاروق عبداللہ کے پاس نہیں، نہ ان فوجوں کے پاس ہے. موت اور حیات اس کے پاس ہے. ڈرنا کس نے؟ آپ ایک آزاد ملک ہندوستان کے باشندے، آپ انگریزوں کے اس حکومت کے باشندے نہیں ہو. یہ حوصلہ اپنے میں قائم کیجیے. یہ جو آج کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل گر جائیں گے. نہیں رہیں کرسی کبھی نہیں رہے. اور اللہ دیکھنے والے، اور جب وہ گھڑا بھر جائے گا وہ گھڑا پھوٹ جائے گا. مگر میں حیران ہوں، مایوس ہے. کس بات کی مایوس؟ طاقت دینے والا وہ ہے آپ کو. یہی قوم گجر قوم جیسے میری ماں بھی ہے. میرے والد نے آپ کے لیے گجر ہاسٹل بنوائی. نہیں اب گالی نہیں مجھے سنیے. پھر جب آپ کے مویشی جن کو آپ گرم علاقے سے پہاڑوں میں لے جاتے ہیں آپ کے ساتھ استاد لگائے کہ آپ کے بچے نہ خواندہ نہ رہیں وہ پڑھے، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے تعلیم. جب کیا نبی کریم
نہ خندہ تھے یا نہیں تھے؟ جب اللہ کا فرشتہ آیا کہ نہ اقرا پڑھو، نہیں پڑھا، 3 دفعہ کہا اقرا اقرا اقرا. ہم اپنے بچوں کو ناخن لائے، ہمیں بچوں کو ناخن لائے. ایک بھی آپ کی بیٹی میں طاقت نہیں تھی یہاں اٹھ کے بات کر اپنی حالت بتا کہ عورتوں پہ کیا غضب ہو رہا ہے، کس طرح ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے. مرد ایک دن شادی کر لی، دوسرے اس کو نکالتا ہے. کیا بتاؤں آپ کو، 75 میں جب میرے والد آئے، یہی گجر قوم میں لوگ ایسے بھی تھے بے ایمان حرامی جو اس ایک دوست یا بھائی کی بات عورت پہ نظر رکھتے تھے اور پھر ہندوستانی فوج کے پاس جاتے تھے، یہ پاکستان سے آیا ہے، یہ پاکستان سے یہ آیا ہے، جو بالکل جھوٹ ہوتا تھا. اس کو زد کوفتہ کر کے یا تو مار ڈالتے تھے یا اندر کرتے تھے، تب تک اس کی بیوی نہیں جاتی. یہ تھا ہماری جہالت کا حال. 10% آپ کی ریزرویشن ملی، آپ کو شیڈول رائٹ ملی. کتنے ہیں آپ میں سے جس کا اس کا فائدہ ہو؟ تعلیم کہاں ہے؟ آج بھی آپ غیر بھینس اور گائیں اور بکریاں کماتے ہیں. جب تک آپ کے گھر میں تعلیم کا شعور نہیں آئے گا قوم کبھی اٹھے گی. قوم کے اٹھنے کے لیے تعلیم بہت ضرور ہے. اس کے بعد جو ٹیچر بھیجے یقین کریں گے ان ٹیچر کیا کرتے تھے؟ وہ ان بچوں سے اپنا کام کراتے تھے. تعلیم تو رکھو ادھر، میں نے خود وزیر اعلیٰ سے دیکھا ہے. ان ٹیچروں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سزا دے گا جب اس کے پاس پہنچیں گے. اللہ ہی جانتا. میں شفیع اللہ تعالیٰ شفیع اوڑی صاحب کو صحت بخشے. میں اٹھتا تھا ہیلی کاپٹر سے پہاڑوں کے اوپر سے اور اسکول بند دیکھتا اور راجوری اور پنچ میں تو سوال، کیونکہ ٹیچر سارے پنچ کے سے تھے، راجوری کے تھے، وہ وہاں جا نہیں سکتے، ان کو ڈر تھا کہ ملٹن مار ڈالیں گے. تو شفیع صاحب نے ایک اسکیم نکالی، کہا رہبر تعلیم اس طرح انہوں نے فرمایا تو یہاں پہ جوان تقریر کرنا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اتنی نالج اس میں ہے. اور کہا کہ اگر اس گاؤں میں وہ استاد نہیں ملتا، استانی نہیں ملتی، تو جو نزدیک کا دوسرا گاؤں میں اس میں جائیں. اور جو بزرگ ہیں ان سے پوچھے، کیونکہ اگر یہ نہیں پڑھا سکتا تو بزرگ اس کو نکال سکتے ہیں، دوسرے کو لا سکتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ نیشنل کانفرنس کا ہونا چاہیے، یہ کانگریس کا ہونا چاہیے، یہ ہونا. ہم نے کہا وہ ہونا چاہیے جو بچوں کو تربیت دے سکے. کبھی ہم نے نہیں سوچا. تب وہ اسکول اور روز میں کہتا ہوں اسمبلی میں بیٹھ کے وہ گواہ ہے تو اس اسمبلی ممبر تھے، میں روز شفیع صاحب سے پوچھتا تھا. وہ کشمیر ٹائم میں ایک اخبار ہوتا تھا، اس میں نکلتا تھا 10 دن رہ گئے، 9 دن رہ گئے. شفیع صاحب سے کہتا شفیع صاحب مجھے اسکول چلے گا. اللہ کی مہربانی، اللہ نے دیکھا کہ نہیں اچھا ہے، اللہ نے مدد اور ساری ڈاکٹر 300 ہمارے ڈاکٹر بیکار، وید، حکیم، بلا یہ دیکھ لیجیے مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، دلت ہے، کیا ہے. میرا 300 وہ لگا ہر گاؤں میں بھی جہاں یہ بیچ سکتے. یہاں غریبوں کو کوئی تو انداز ہو، کوئی تو پتہ رکھے کہ ہو کیا. 700 پل چھوٹے اور بڑے ان حضرات جو پاکستان سے آئے تھے اڑا دیا. سرکاری بلڈنگیں اڑا دی، اسکول اڑا دی. کیا آپ کے سامنے کو حال کیا تھا جب 96 میں ہم الیکشن کے لیے گئے؟ خدا کی قسم کہتا ہوں لوگ کانپتے تھے
کہ دن کو تو ان کا راج ہے، جو پولیس ہے، رات کو ان کا راج ہے۔ میں ہنوارے میں الیکشن کے لیے جب مہم میں گیا اور ان دکانوں کے سامنے سے گزرا، یقین کریں گے وہ دکاندار جو بیٹھے خدا نہ خاصہ فاروق عبداللہ احمد دکان پہ بیٹھا ہے، وہاں میں نے ضرورت کی میں ایک دکان پہ بیٹھا، میں نے کہا یہ بات کیا ہے آپ لوگ مردہ جیسے کہنا جانا، دن کو تو فوج کا راج ہے، رات کو ان لوگوں کا راج ہے، یہ تو ہمیں چھوڑ دیں گے، وہ ہمیں مار دیں گے۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ مگر اللہ نے ہمیں کامیاب کرنا تھا، اور ان 6 سالوں میں جو ہم نے کیا، میں سمجھتا ہوں آج نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، جب انسان اللہ کی طرف دیکھے اور اللہ سے کہے یا اللہ مجھے صحیح راستہ ہے، تو میرا مالک ہے، مجھے تو نے یہ کرسی دی ہے، اللہ مجھے اب اس کرسی پر بیٹھ کر طاقت دے کہ میں تیری مخلوق جس میں تو بستا ہے ان کی خدمت کر سکوں۔ سزا کچھ نہیں، ہم نے کبھی نفرت نہیں کی، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، شیڈول کاسٹ ہو، کچھ ہو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا نہیں؟ اسے تو آئے، اور اللہ نے کیا کہا تھا آدم سے؟ کہا دیکھو وہ اس پیڑ کا پھل نہیں کھاتا۔ حوا علیہ السلام نے شیطان وہ بھی تھا، سوچ کیا اللہ نے جب اس کو جنت سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام اللہ سے جواب پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں سیب کھاؤں گا؟ دوسری بات، آپ کو معلوم تھا کہ میں یہ سیب کھاؤں گا؟ تیسری دفعہ بھی یہی بات پوچھی، انہوں نے کہا میں جانتا کہ تم سیب کھاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں جنت سے نکال نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب آدم کو بنایا تو مٹی سے جب بنایا تھا تو سب فرشتوں کو، جنان کو کہا اس کے سامنے جھکو، ایک ہی شخص ابلیس جو نہیں جھکا، کہا میں تو آگ سے بناؤں، یہ تو مٹی سے تم نے بنایا ہے۔ اسی وقت اس کو وہ ختم کر دیتا، اس نے اللہ مجھے وقت جس کو تم نے بنایا ہے میں کس طرح اس تمہارے راستے سے اس کو نکالوں گا۔ اللہ نے کہا تم میرا ہوگا اور کبھی تم نہیں نکال سکتے، مگر ہم شیطان کی طرف چلے گئے کیونکہ اللہ کا خوف ہمارے پاس نہیں تھا۔ بار بار وہ آپ سے قرآن میں کہتا ہوں مجھ سے ڈرو، میں ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں، نہ تھا نہ ہوگا۔ مگر ہم ایسے شیطان منہ پہ ایک بات کرتا ہے پیچھے دوسری بات۔ ایمانداری سے کہتا ہوں بھروسہ نہیں رہا، انسان کو انسان پہ بھروسہ نہیں تو کہتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے، تھا یا نہیں تھا؟ پھر پولیس کا ہم نے، اللہ نے ہمارے لیے نیک آدمی بھیجا، اس کا نام جگت تھا، میں نہیں جانتا، ایمانداری سے میں نہیں جانتا، اور میرے بہت عزیز تھے، انہوں نے مجھے کہا یہ بہترین ہے۔ میں نے دیکھا ایک جلسے میں بجبہرا میں
تو وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ بچے سامنے کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے ساتھ ڈی آئی جی بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، انہوں نے ہم سے 60,000 80,000 روپیہ لیا ہے نوکری لگانے کے لیے. اللہ گواہ ہے میں ان کو اسی وقت جہنم میں دوں. مگر افسوس یہاں اتنے دوست ہیں، اتنے مہربان کہ آئے جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. میں ان دوستوں کو آج کوئی جگت میں پھر کمان سنبھالی. میں نے کہا جگت یہ مشین ہے ہیلی کاپٹر، اور یہ میرے ساتھ وہ فاروق اس وقت آئی جی اس کو رکھے ساتھ، اور آپ جس کونے میں بھی جا سکتے جائیے. میرے ایم ایل اے نے شکایت کی ہمیں آپ بولتے نہیں. میں نے کہا نہیں، تو جا کے وہاں دیکھے گا انصاف. اور آپ کو بتاؤں ایک جگہ ہے ٹیٹوال کہتے ہیں، کرنا اور کیرن کہتے ہیں. جب وہاں گئے ہیلی کاپٹر اتارا، 50 لڑکے دیکھے 6 فٹ کے. سب کو دکھایا کہا اگر ہماری صحت کا سیکھنی ہوگی تو تم پولیس میں کرتی. اور اگر 100 بچے اور ایسے ہیں لے آؤ. میں ایک دن اسے رام گڑھ کہتے ہیں، گلاب گڑھ کے ساتھ ہے ایک کونے میں، پہاڑ کے کونے میں ہیلی کاپٹر سے وہاں سے اڑ رہا. وہاں دیکھتا ہوں ایک بیچارہ ہل چلا رہا ہے، ٹوٹا ٹوٹا ڈوکا ہے اور پجامے بھی پھٹے ہوئے، اس کی کمر بھی پھٹی. ہیلی کاپٹر سے مجھے اترا، بھائی کیا نہیں لگتا اس سے تمہارے لیے جیسے تم زندہ ہو؟ بیوی اور ایک بچہ، مگر چست اسی وقت عورت نے کہا یہ لوگ جموں آؤ تم پولیس میں. وہی پولیس جس کے بارے میں یہ فوج کہتی تھی ان پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ ملٹن سے ملے ہوئے. اور حال دیکھیے اس جگت کے وقت میں وہی فوج کے جنرل کہنے لگے کہ جموں کشمیر کی پولیس بہترین پولیس ہے، ان سے بہترین پولیس مل نہیں سکتی ہندوستان میں کہیں. یہ جذبہ اس نے پیدا کیا کیونکہ ایمانداری سے کام. آپ سے کہتا ہوں خطرات بات ہے. ایک طرف سے شیطانی قوتیں ہر طرف سے ملی ہوئی، اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم جو بھی ہے، یہ سب ان کے پیسے پہ چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ریاست پہ قبضہ کر لیں، اور قبضہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو اکثریت مسلمانوں کی ریاست پر تبدیل کر بدلا دیں. کوشش کیجیے. فاروق عبداللہ آج زندہ ہے، کل نہیں ہوگا، مگر میں نے اپنا پیغام آپ کے پاس پہنچایا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس تھے، بہت مایوس، تو فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے. آپ مایوس کیوں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں آپ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کہنے لگے میں ان کو قرآن کریم سنا رہا ہوں تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور ان میں اثر نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا اللہ نے میرے پیغام بھیجا ہے، آپ کا کام ہے میرا یہ پہنچانا ہے ان کے پاس، باقی میرے دل چھوڑو میں کیا کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اگر اپنا تشخص بچانا ہے، اگر آپ نے اپنے وطن کو زندہ رکھنا ہے تو پھر یاد رکھیں ایک ہی راستہ ہے، وہ اس حل کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ میں ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں. جو آج آپ کے دشمن اندر بیٹھے ہیں ہم مت کیجیے، ان کے اوپر بھی روڈ چلے گی. جب وہ ہم پہ قبضہ کر لیں گے ان کے اوپر پہلے قیامت لائیں گے، کیونکہ انہوں نے رقم بھی کھائی ہے، شراب بھی پی ہے،
ان کا وہی حال ہوگا جو پاکستان سے وہ آئے ملٹن، وہ فوج میں رہے، شراب وراب یہ کچھ، جب ان کی ضرورت نہیں پڑی ان کو بھاگ گیا. میں نے خود دیکھا ہے وزیر اعلیٰ در بدر پہ. آج سب سے بڑا مصیبت ہم ہے یہ جو نشے والی دوائیاں آ رہی ہیں. اللہ کے واسطے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نشے والی دوا ہماری قوم کو ختم کر دے گی. اگر ہم لوگ آج نہیں جاگے آپ کے خاندانوں کے خاندان مٹ جائیں گے. اور اس کے لیے آپ کو ہر ایک شخص میں گزارش کرتا ہوں نظر رکھیے اپنے گاؤں میں کون بیچنے والا ہے اور پولیس کو اسی وقت بتا دیجیے کہ یہ بیچنے والا ہے. اگر میری حکومت آئی تو انشاءاللہ ان کو وہ سزا ملے گی کہ تا قیامت وہ نہیں ملے گی. تا قیامت اگر ہم اسے ختم نہیں کریں ختم ہی ہو جائے مل جائے. ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں اللہ کرے گا میری زندگی میں کہ آپ کے یہاں میں ایم ایل سی جب تک یہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا آپ کے یہاں ایم ایل سی ہوگا اور وہ آپ کی پسند کا ہوگا وہ میری پسند کا نہیں. اس کو آپ پسند کریں جو آپ کے لیے دن رات یہ نہیں کہ کرسی میں بیٹھ گیا کون ہو کیا ہو کدھر ہو. ہمارے لوگ ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے. ایک میں ہوں صبح 9 بجے ٹیلی فون کھڑا کر دیتا ہوں رات کے 9:30 بجے بند کر دیتا ہوں. کیوں اپنا جو کر رہا ہوگا وہ تکلیف تو ہوگی لیکن فون کیوں کرے گا. ایسے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اگر مر رہے ہوں اللہ سے کہا خیر اللہ یہ تکلیف ہے کسی کو میں اس کو تکلیف دے سکتا وہ چاہیے ہمیں وہ لوگ جن میں جذبہ ہو قوم کا جذبہ ہو وطن کا جذبہ کرسی کا جذبہ نہیں. کرسی اللہ کے کاروں کا درجے میں وہی مالک سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی ایک تو مایوس نہیں اور کبھی دشمن سے گھبرائیے. دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا. قرآن دیکھ لیں کیا ہوا جب پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی کیا تھا ان کے پاس بدر میں تھا کیا 8 تلوار وہاں سے جانے تو پھر فوج کافی زبردست مگر کیا تھا صرف اللہ کا ساتھ تھا ان کے ساتھ. جب 96 میں ہم الیکشن کے لیے گئے خدا کی قسم کہتا ہوں لوگ کانپتے تھے کہ دن کو تو ان کا راج ہے جو فوج پولیس ہے رات کو ان کا راج ہے. میں ہنوارے میں الیکشن کے لیے جب مہم میں گیا اور ان دکانوں کے سامنے سے گزرا یقین کریں گے وہ دکاندار جو بیٹھے خدا نہ خاصہ فاروق عبدالرحمن دکان پہ بیٹھا ہے مگر میں نے ضرورت کی میں ایک دکان پہ چڑھ گیا. میں نے کہا یہ بات کیا ہے آپ لوگ بھگتا جیسے اللہ جان دن کو تو فوج کا راج ہے رات کو ان لوگوں کا راج ہے یہ تو ہمیں چھوڑ دیں گے وہ ہمیں مار ڈالیں گے. یہ حال تھا یہ حال تھا. مگر اللہ نے ہمیں کامیاب کرنا تھا اور ان 6 سالوں میں جو ہم نے کیا میں سمجھتا ہوں آج نہیں ہوا. جب انسان اللہ کی طرف دیکھے اور اللہ سے کہے یا اللہ مجھے صحیح راستہ ہے تو میرا مالک ہے مجھے تو نہیں ہے کرسی دی ہے اللہ مجھے آپ
اس کرسی پر بیٹھ کر طاقت دے کہ میں تیری مخلوق جس میں تو بستا ہے ان کی خدمت کر سکوں. اس سے جو کچھ نہیں. ہم نے کبھی نفرت نہیں کی. مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، شیڈول کاسٹ ہو، کچھ ہو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا نہیں؟ اسے تو ہے. اور اللہ نے کیا کہا تھا آدم سے؟ کہا دیکھو وہ اس پیڑ کا پھل نہیں کھاتا. حوا علیہ السلام نے شیطان وہ بھی تھا سوچ اللہ نے جب اس کو جنت سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام اللہ سے جواب پوچھتے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں سیب کھاؤں گا؟ اللہ چپ. دوسری بات آپ کو معلوم تھا کہ میں یہ سیب کھاؤں گا. تیسری دفعہ بھی یہی بات پوچھی. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم سیب کھاؤں گا. کیوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں جنت سے نکال نہیں سکتا تھا. کیونکہ جب آدم کو بنایا تو مٹی سے جب بنایا تھا تو سب فرشتوں کو جنان کو کہا اس کے سامنے جھکو. ایک ہی شخص ابلیس جو نہیں جھکا. کہا میں تو آگ سے بناؤں گا تو مٹی سے تم نے بنایا ہے. اسی وقت اس کو وہ ختم کر دیتا. اس نے اللہ مجھے وقت جس کو تم نے بنایا ہے میں کس طرح اس تمہارے راستے سے اس کو نکالوں گا. اللہ نے کہا جو میرا ہوگا وہ کبھی تم نہیں نکال سکتے. مگر ہم شیطان کی طرف چلے گئے کیونکہ اللہ کا خوف ہمارے پاس نہیں تھا. بار بار وہ آپ سے قرآن میں کہتا ہوں مجھ سے ڈرو، میں ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں، نہ تھا نہ ہوگا. مگر ہم ایسے شیطان ہیں منہ پہ ایک بات کرتا پیچھے دوسری بات. ایمانداری سے کہتا ہوں بھروسہ نہیں رہا. انسان کو انسان پہ بھروسہ نہیں تو کہتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے. تھا یا نہیں تھا؟ پھر پولیس کا ہم نے اللہ نے ہمارے لیے نیک آدمی بھیجا. اس کا نام جگت تھا. میں نہیں جانتا، ایمانداری سے میں نہیں جانتا. اور میرے بہت عزیز تھے. انہوں نے مجھے کہا یہ بہترین ہے. میں نے دیکھا ایک جلسے میں بجبہرا میں تو وہاں کیا دیکھتا ہوں بچے سامنے کھڑے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے ساتھ ڈی آئی جی بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس آپ کے ساتھ بیٹھا ہے انہوں نے ہم سے 60,000 80,000 روپیہ لیا ہے نوکری لگانے کے لیے. اللہ گواہ ہے میں ان کو اسی وقت جہنم میں دوں. مگر افسوس یہاں اتنے دوست ہیں، اتنے مہربان کہ آئے جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. میں ان دوستوں کو آج تھوڑی جگت میں پھر سامان سنبھالی. میں نے کہا جگت یہ مشین ہے ہیلی کاپٹر اور یہ میرے ساتھ وہ فاروق اس وقت آئی جی اس کو رکھے ساتھ اور آپ جس کونے میں بھی جا سکتے جائیے. میرے ایم ایل اے نے شکایت کی ہمیں آپ بولتے نہیں. میں نے کہا نہیں تو جا کے وہاں دیکھے گا انصاف. اور آپ کو بتاؤں ایک جگہ ہے پیٹوال کہتے ہیں کرنا اور کیرن کہتے ہیں. جب وہاں گئے ہیلی کاپٹر اتارا 50 لاکھ کے دیکھے 6 فٹ کے
سب کو دکھایا کہ اگر ہماری صحت کا ٹھیک نہیں ہوگی تو تم پولیس میں کرتی، اور اگر 100 بچے اور ایسے ہیں لے آؤ۔ میں ایک دن اسے رام گڑھ کہتے ہیں، گلاب گڑھ کے ساتھ ہے، ایک کونے میں، پہاڑ کے کونے میں ہیلی کاپٹر سے وہاں سے اڑ رہا، وہاں دیکھتا ہوں ایک بیچارہ ہل چلا رہا ہے، ٹوٹا ٹوٹا ڈوکا ہے اور پجامے بھی پھٹے ہوئے، اس کی کمر بھی پھٹی۔ ہیلی کاپٹر سے مجھے اترا، بھائی کیا نہیں لگتا اس سے تمہارے لیے جیسے تم زندہ ہو؟ بیوی ہو رہی مگر چست۔ اس نے وقت اگر نے کہا یہ لوگ جموں آؤ، تم پولیس میں کھڑے، وہی پولیس جس کے بارے میں یہ فوج کہتی تھی ان پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ ملٹن سے ملے ہوئے، اور حال دیکھیے اس جگہ کے وقت میں وہی فوج کے جنرل کہنے لگے کہ جموں کشمیر کی پولیس بہترین پولیس ہے، ان سے بہترین پولیس مل نہیں سکتی ہندوستان میں کہیں۔ یہ جذبہ اس نے پیدا کیا کیونکہ ایمانداری سے کام کیا۔ آپ سے کہتا ہوں خطرات بات ہے، ایک طرف سے شیطانی قوتیں ہر طرف سے ملی ہوئی، اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم، جو بھی ہے، یہ سب ان کے پیسے پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ریاست میں قبضہ کر لے، اور قبضہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو اکثریت مسلمانوں کی ریاست کو تبدیل کر بدلا دے۔ کوشش کیجیے، فاروق عبداللہ آج زندہ ہے، کل نہیں ہوگا، مگر میں نے اپنا پیغام آپ کے پاس پہنچایا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس تھے، بہت مایوس، تو فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، کہنا آپ مایوس کیوں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں آپ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کہنے لگے میں ان کو قرآن کریم سنا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہمارے میں اثر نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا اللہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، آپ کا کام ہے میرا یہ پہنچانا ہے میرے پاس، باقی میرے طرف چھوڑو، میں کیا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر اپنا تشخص بچانا ہے، اگر آپ نے اپنے وطن کو زندہ رکھنا ہے تو پھر یاد رکھیں ایک ہی راستہ ہے، وہ اس حل کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ میں ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں، جو آج آپ کے دشمن اندر بیٹھے ہیں، ہم مت کیجیے، ان کے اوپر بھی روز روز چلیں گے، جب ہم پہ قبضہ کر لیں گے ان کے اوپر پہلے قیامت لائیں گے، کیونکہ انہوں نے رقم بھی کھائی ہے، شراب بھی پی ہے، ان کا وہی حال ہوگا جو پاکستان سے وہ آئے ملٹن، وہ فوج میں رہے، شراب وراب یہ کچھ، جب ان کی ضرورت نہیں پڑی ان کو بھاگ گئے۔ میں نے خود دیکھا ہے وزیر اعلیٰ در بدر پہ۔ آج سب سے بڑا مصیبت ہم ہے یہ جو نشے والی دوائیاں آ رہی ہیں، اللہ کے واسطے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نشے والی دوا ہماری قوم کو ختم کر دے گی۔ اگر ہم لوگ آج نہیں جاگے آپ کے خاندانوں کے خاندان مٹ جائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو ہر ایک شخص میں گزارش کرتا ہوں نظر رکھیے اپنے گاؤں میں کون بیچنے والا ہے، اور پولیس کو اسی وقت بتا دیجیے کہ یہ بیچنے والا ہے۔ اگر میری حکومت آئی تو انشاءاللہ ان کو وہ سزا ملے گی کہ تا قیامت وہ نہیں ہوگی، تا قیامت۔ اگر ہم اسے ختم نہیں کریں، ختم ہی ہو جائے، مٹ جائے، ساتھ ساتھ آپ سے نہیں کرتے، وعدہ کرتا ہوں اللہ کرے گا میری زندگی میں کہ آپ کے یہاں
میں ایم ایل سی جب تک یہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا آپ کے یہاں ایم ایل سی ہو، اور وہ آپ کی پسند کا ہوگا، وہ میری پسند کا نہیں، اس کو آپ پسند کریں، جو آپ کے لیے دن رات یہ نہیں کہ کرسی پہ بیٹھ گیا، کون ہو کیا ہو کدھر ہو. ہمارے لوگ ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے. ایک میں ہوں، صبح 9 بجے ٹیلی فون کھڑا کر دیتا ہوں، رات کے 9:30 بجے بند کر دیتا ہوں. کیوں؟ اپنا جو کر رہا ہوگا وہ تکلیف تو ہوگی، نہیں تو فون کیوں کرے گا؟ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اگر مر رہے ہوں گے اللہ سے کہیں خیر اللہ یہ تکلیف ہے کسی کو، میں اس کی تکلیف دے سکتا ہوں. وہ چاہیے ہمیں، وہ لوگ جن میں جذبہ ہو، قوم کا جذبہ ہو، وطن کا جذبہ، کرسی کا جذبہ نہیں. کرسی اللہ کے کاروں پر درجے میں وہی مالک سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی بھی ایک تو مایوس نہیں اور کبھی دشمن سے گھبرائیے. دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا. قرآن دیکھ لیں کیا ہوا جب پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی، کیا تھا ان کے پاس؟ بدر میں تھا کیا؟ 8 تلوار. وہاں سے جامع کثیر فوج زبردست، مگر کیا تھا؟ صرف اللہ کا ساتھ تھا ان کے ساتھ. بدر جیتا اور میں کیا ہوا؟ کیونکہ اب ہم لوگ کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اب ہمارے پاس سب کچھ. کیوں گری؟ کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ درہ ہے، خبردار اس درے سے نہیں ہلنا، کیونکہ یہ یہاں سے. مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مالک لٹ رہا ہے، مگر ہم تو نہیں شامل ہو گئے، بھول گئے کہ آقا دو جہان نے کیا، جس میں ہمارے آقا دو جہان دندانی مبارک میں شہید ہوئے اور بڑے زخم لگے. یہ ہمارے لیے سبق ہے، سمجھیے. جب جماعت آپ سے کہیے یہاں کھڑا ہونا ہے، اس وقت وہاں کھڑا ہونا، جو نہیں کھڑا ہوتا اسے ادھر جانا. کمال تو یہ ہے کہ باقی کل حکومت آئیں گی، وہ جو تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ آگے کھڑے ہوں گے صفوں میں، لا الہ الا اللہ آگے کھڑے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو پیچھے دکھیں گے. اس وقت آپ کو بھی جذبہ ہونا چاہیے پیچھے دکھیں، ہمیں ان کو آگے لانا سے. بھائی لوگ آج بھیا نے مجھے موقع دیا، ہماری بچیوں کو ہم پڑھاتے نہیں تھے. کل آپ کے الیکشن آنے والا ہے، پنچایت کا الیکشن آنے والا ہے. اس پنچایت کے الیکشن میں 33% عورتوں کا ان کو ریزرویشن. آپ کو آج سے سوچنا چاہیے کون سی بیٹی اس قابل ہے جو نہ صرف عورتوں کی مشکلیں دور کرے بلکہ کہ ہمارے مشکلیں بھی دور کرے. اس کے وجہ ہم سمجھتے نہیں، ان کا کام تو یہ بچے پیدا کرو، کھانا پکاؤ، گھر چلاؤ، بھیڑ بکری پالو. اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب ان کا پورا حق ہے کہ برابر کے حق یاد رکھے، جو ان کا حق لوٹے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اسے ان کو تیار کیا. پھر 2 سال کے بعد ڈی سی کا الیکشن آئے گا. وہ ڈی سی کا الیکشن میں ان کو تیار کر دیا کہ وہ لڑ سکیں اور وہ اپنے لیے وہ زمین ہموار بنا سکتے.
آج سے ہم کو کوشش کرنی چاہیے، بہت اہم ہے. اور آپ لوگوں میں سے جو DDC ممبر بنے وہ ہوں جو آپ کے حق کے لیے لڑ سکتے، جو آپ کی مشکلوں کو دور کر سکتے. ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے صرف وہاں بیٹھیں گے اور صرف اپنا بنائیں گے اور دوسرے کو سیکھیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں، یہ جو ولیج ڈیفنس کمیٹی بنی یہ میرے وقت میں بنی، کیونکہ ہمارے پاس اتنی پولیس نہیں تھی، اتنی فوج نہیں تھی. ہم نے کہا گاؤں کی حفاظت گاؤں کے لوگوں کو. مگر آپ کو بتاؤں جب ولیج ڈیفنس کمیٹی کے ممبر بن گئے یہ تو مالک بن گئے، یہ تو لوگوں کی مرغیاں بھی لے گئے، یہ تو لوگوں کو زور بھی کرنے لگے. انہیں کیا نہیں کیا اللہ ہی جانتا. میں آپ کو سچ بولتا ہوں، اس کے بجائے وہ حفاظت کریں وہ خود لوٹر بن گئے بندوق لے گئے. اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دی کیونکہ ولیج ڈیفنس بہت ضروری ہے. جو گاؤں کے لوگ جانتے ہیں وہ ہمارا پولیس والا یا پولیس افسر یا فوجی افسر نہیں. اس کو ہم نے دیکھنا پڑے گا، بہت غور سے دیکھنا اور ان لوگوں کو لانا پڑے گا جن پہ وہ ہمت ہو کہ اگر آج وہ ولیج ڈیفنس کمیٹی میں ہے کل وہ پولیس اور فوج میں بھی جا سکتے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. یہ موقع بہت کم ملتے ہیں جہاں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہوں. کچھ عمر کا بھی تقاضا ہے، صحت کا بھی تقاضا ہے، کئی چیزیں ہیں. بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے ڈائبٹیز بھی ہے، میری بیوی کو گردہ بھی آتا ہے جیسے میں زندہ ہوں. مگر اللہ ہی مجھے صحت دے رہا ہے کیونکہ مجھے کچھ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ میں آپ کی زندگی کو بہتر کر سکوں، کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں کہ اللہ جو تو نے مجھے کام دیا تھا میں نے اس کو پورا کیا. بس آپ سے یہی دعا کریں اور اس جماعت کو مضبوط کریں اور اس جماعت میں جو کالے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان کو پہچان جائیں، مگر بد دعا مت کریے. سائڈ میں جھوٹ فریب